اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس اما ان یکون لہ طرق الی آخرہ، یہ عبارت اما خود اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ یہ تقسیم ہے کسی چیز کی، یہ کسی چیز کی تقسیم ہے، یہ عبارت خود بتا رہی ہے۔ بس میں نے کس کی تقسیم ہے تو پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں، بہت تیزی سے بیان کرتا ہوں۔ یہ خبر کی تقسیم ہے۔ خبر کی تقسیم کس اعتبار سے ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شرح کی عبارت کہتی ہے کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، مگر اس کے اندر اور کچھ بات باقی ہے۔ ہم تک جو خبر پہنچی ہے اس پہنچانے والے قلیل ہیں یا کثیر ہیں، بلفظ دیگر یہ خبر کی تقسیم ہے راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے۔ تو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے خبر کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ یہ چاروں قسموں کو بیان کرنا ہے۔ یہ بیان لم سم 7 سے 8 صفحے تک میں چلے گا، 5 صفحہ 6 صفحہ تو ضرور لے لے گا، پکا ہے یہ بیان، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 5-6 صفحے میں یہاں سے لے کر کے 5-6 صفحہ تک میں انہی خبر متواتر، مشہور، عزیز، غریب کا بیان ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس کی تقسیم ہے؟ خبر کی تقسیم ہے۔ کس اعتبار سے؟ راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے۔ آپ کہو گے یہ تو آپ بول رہے ہو، شارح تو ایسا نہیں بولے ہیں، شارح تو بولے ہیں بے اعتبار وصول ہی الینا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہم کہ اتنا بولے ہیں، اور اتنی بات بالکل صاف تھی اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا، اس اعتبار سے کہ وہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے پہنچانے والے قلیل ہیں یا کثیر۔ اگر قلیل ہے تو وہ خبر ایسی ہے، کثیر ہے تو وہ خبر ایسی۔ بات آپ سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں ذہن میں محفوظ رکھنا اس پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ دونوں باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک سند اور ایک متن۔ عربی میں متن بولتے ہیں، اور ہماری زبان میں عربی میں لفظ متن ہی ہے، لیکن اردو میں عام طور سے یہ لفظ ہمارے محاورے میں متن کر کے بولتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں ایک لفظ تو ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مگر وہی اردو میں ذرا اس سے مختلف بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی میں ہے وحیٌ، وحیٌ ہے، مگر اردو میں وحی بولتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا آپ کو شبہ نہیں ہو کہ کبھی متن بول دیتے ہیں کبھی متن بولتے ہیں۔ جب عربی عبارت خوانی کروں گا تب تو میرے اوپر لازم ہوگی کہ متن بولوں، کیونکہ عربی پڑھ رہا ہوں، لیکن جب اردو میں بول رہا ہوں تو اس وقت متن بولنا میرے اوپر ضروری نہیں، تو اس سے کنفیوژن ہونے کی کبھی متن بولتے ہیں کبھی متن بولتے ہیں۔ ہاں، بہرحال تو اس گفتگو میں آپ کے سامنے 2 بات میں پہلے رکھ چکا ہوں کہ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، مثال کے ذریعے سے سمجھا چکا ہوں۔ ابھی صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان فلان 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 فلان، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل، ہاکذا، سمجھ رہے ہیں؟ تو تفصیل میں بتا چکا ہوں، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان فلان ان فلان ان فلان، یہاں تک جو بات آئی یہ سند ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا فعل کذا، یہ یہاں سے متن ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو متن کیا ہے؟ کلام ہے، یا وہ کام ہے جو کام بتایا گیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ شارٹ میں بولیں کہ متن کیا ہے؟ کلام ہے، اور اس کلام کو کی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ سند ہے۔ تو سند اور متن کی تعریف آپ سمجھ گئے کہ سند کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی روایت کرنے والے کے نام کو بیان کرنا، ذکر کرنا، یہ سند ہے۔ اسی کو اسناد بھی کہتے ہیں، اسی کو اسناد بھی۔ کبھی سند اور اسناد میں ذرا سا فرق بھی کیا جاتا ہے، ایک بات ہو چکی، دوسری بات بول رہا ہوں۔ کبھی راویان حدیث کے اسما کو پر صرف سند بولتے ہیں اور اسما کے ذکر کو اسناد بولتے ہیں، کبھی ایسا فرق بھی کیا جاتا ہے، بات سمجھ رہے؟ تو بہرحال سند اور اسناد میں ایک ہی معنی میں بول رہا ہوں کہ راویان حدیث کے اسما کو بیان کرنا یہی سند ہے، یہی اسناد ہے۔ اور متن جو کلام ہو،
جہاں سند ختم ہو جاتی ہے وہ متن ہے یعنی کلام۔ یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں؟ اچھا، یہ بات سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیے، ایک بات اور، سند بھی سمجھ چکے، متن بھی سمجھ چکے، صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ بات بھی میں بول چکا ہوں، صرف اشارہ ہی کروں گا۔ کئی مرتبہ کوئی خبر، اب خبر بولوں تو آپ حدیث سمجھیں گے، کیونکہ ما سبق میں ہماری یہ ساری گفتگو اس پر چل رہی کہ خبر اور حدیث مترادف ہے، ہماری یہ گفتگو اس پر چل رہی ہے، ورنہ تو 3 اقوال ہیں آپ سن چکے ہیں، وہ جان دیجیے، اس کو نہیں پلٹاتا ہوں، اس کو نہیں پلٹاتا ہوں میں، یہ ساری گفتگو کس پر کر رہا ہوں، یہ دونوں مترادف ہیں، تو خبر بولیں یا حدیث بولیں ایک جیسی بات ہے۔ تو میں بیچ میں ڈسٹرب کرتے تو باتیں ذہن سے ہمارے نکل جاتی، پوچھنے کی بات رہے تو یقیناً پوچھو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وہ بات اتفاق سے بھی ہمارے ذہن سے اب نکل گئی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ درس سے ہی شروع کر دیتا ہوں۔ میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا، بہرحال چلیے دیکھیے، اما یکون لہو، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک راستے میں جا رہا ہوں، روک دو گے تو وہ رک جائے گا جاتا ہوا۔ خیر، اگر وہ باتیں آ گئی تو میں پھر لے لیتا ہوں اس کو۔ اما یکون لہو طرق، ہاں یہ بات یہ تھی غالباً کہ کوئی خبر ایسی بھی ہوتی ہے، یہ میں بول چکا ہوں پہلے، کوئی خبر ایسی بھی ہوتی ہے جس خبر کے روات بہت ہوتے ہیں۔ دیکھو پھر یہ تصدیق کر رہے ہیں، تو میں اپنا سمجھ کر کے دماغ میں رکھو، مجھے ڈسٹرب ہوتا، تمہیں ڈسٹرب کرو گے تو میں نہیں پڑھا پاتا۔ ہاں کچھ پوچھنے والی بات رہے تو یقیناً پوچھو آپ۔ تو کچھ خبر ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں حضرت، کچھ خبر ایسی ہوتی ہے جس کے روات بہت ہوتے ہیں، اور کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے جس کے روات بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی 1 ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4-5 بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام کیٹیگری کی خبریں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، ایک ہی طرح کی نہیں ہے، چاروں طرح کی خبریں ہیں۔ تو اب ہم نے یہ کہا کہ یہ خبر متواتر ہے، مثال کے طور پہ کسی خبر کے تعلق سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کی روایت کرنے والے بہت زیادہ۔ اب بہت زیادہ کتنے ہیں، خبریں متواتر کسے کہتے، اسے تو ابھی تھوڑی دیر رک کر کے انشاءاللہ بیان کروں گا میں۔ ابھی مجھے سمجھانا ہے کہ بہت روات کبھی ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، تو بہت ہونے کا کیا مطلب ہے، کم ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھانا ہے، متواتر کی تعریف ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو بعض خبر کے روات بہت ہوتے ہیں، بہت ہونے کا کیا مطلب، کثیر ہونے کا کیا مطلب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک جو ہے 1000 لوگوں کا سلسلہ ہوا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خبر کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے صحابہ کر رہے ہیں، یعنی وہ خبر جو ہم تک پہنچ رہی ہے تو پہلے طبقہ میں اس خبر کی روایت کرنے والا 1-2 نہیں، بہت ہے۔ مثال کے طور پہ 20-25 ہیں، ایک مثال، تو صحابہ ہی میں 20-25 ہیں۔ پھر اس کے نیچے دوسرے طبقے میں جب آئے، دوسرا طبقہ جو صحابہ سے روایت کر رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو وہاں بھی بہت ہیں۔ کچھ دماغ آپ کا قبول کر رہا ہے؟ اس دوسرے طبقے میں بھی بہت ہے، تیسرے طبقے میں بھی بہت ہے، چوتھے طبقے میں بھی بہت ہے، یعنی ہر طبقے میں، بات آپ سمجھ رہے ہیں، ہر طبقے میں بہت ہیں۔ تب کہا جائے گا کہ اس خبر کے روات کثیر ہیں۔ ذرا بات سمجھیے، اگر پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ میں بہت ہے، مگر چوتھے طبقے میں آ کر کے 1-2 ہے، تو نہیں کہا جائے گا کہ اس خبر کے روات بہت ہیں۔ ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم اپنے اعتبار سے نہ بات کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، ہر طبقے میں بہت ہے تب بہت کہا جائے گا۔ کسی ایک طبقے میں بھی بہت نہیں، کم ہے، تو اس طبقے میں جتنا کم ہے اسی اعتبار سے اس خبر پر کو نام دیا جائے گا۔ مثلا پہلے، دوسرے، تیسرے طبقے میں تو 100 ہیں، چوتھے طبقے میں آ کے صرف 1 آیا، تو اب وہ متواتر نہیں ہوگی، یہ غریب ہو جائے گی وہ۔ ذرا بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
ہر طبقے میں بہت ہوں۔ اب یہ ہر طبقہ سمجھ میں آیا؟ جتنے بھی طبقے ہیں، صحابہ کا ہو، تابعی کا ہو، تبع تابعی کا ہو، سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو مخرجین احادیث ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، بعض میں امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، یہ جو مخرجین حدیث ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان تک ہر طبقے میں کثیر ہے۔ تو اب وہ خبر یہ کہلائے گی کہ یہ ایسی خبر ہے جس کے روات کثیر ہیں۔ ذرا بات سمجھیے، کثیر اور قلیل ہونے کا مطلب سمجھا رہا ہوں، نہ ابھی متواتر کی تعریف کر رہا ہوں، نہ مشہور کی تعریف کر رہا ہوں۔ کسی خبر کے کثیر روات ہونے کا مطلب کیا ہے اور قلیل روات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو قلیل کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے کہ کسی بھی طبقے میں، طبقہ آپ سمجھ رہے ہیں، کسی بھی طبقے میں اگر قلیل ہے، اس کی روایت کرنے والے قلیل ہیں، تو وہ خبر جو ہے قلیل والی خبر ہی کہلائے گی۔ یعنی جو قلیل کا نام ہے وہ مثلا اگر کسی ایک طبقے میں ایک ہے تو وہ خبر غریب کہلا جائے گی۔ کسی ایک طبقے میں صرف 2 ہے، چاہے اس سے اوپر اس کے نیچے 2000 کیوں نہ ہو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر یا اس کے نیچے 2000 روایت کرنے والے کیوں نہیں، مگر کسی ایک طبقے میں بھی قلیل ہے، تو اب یہ خبر کیسی ہوگی؟ موصوف بقلت۔ موصوف بقلت کیا مطلب؟ قلیل ہونے کی بھی اب کوئی تعداد ہوگی، 1 2، اگر 1 ہے غریب ہے کسی ایک طبقے میں، 2 ہے عزیز ہے، 3 ہے مشہور ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر کے روات کے کثیر اور قلیل ہونے کا مطلب میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ہر طبقے میں کثیر ہے، تو اب یہ خبر موصوف بکثرت ہے، جس کے لیے ہم ایک نام رکھتے ہیں متواتر۔ ہر طبقے میں کثیر ہے، اب کتنے کثیر ہیں وہ سب تفصیل تو بعد میں آئے گی، ابھی کثیر ہونے کا مطلب صرف سمجھیے۔ اور کسی ایک طبقے میں بھی اگر روات قلیل ہیں تو وہ خبر موصوف بقلت ہی کہلائے گی۔ یعنی قلیل راوی والی خبر ہی کہلائے گی، اپنی زبان میں بولو، قلیل راوی والی خبر ہی کہلائے گی، کثیر راوی والی خبر کسی ایک طبقے میں بھی اگر قلیل راوی ہیں تو۔ بات آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے کتنا کڑا معیار ہے، کسی ایک طبقے میں بھی قلیل ہے تو ہم اسے قلیل راوی والی خبر کہہ رہے ہیں۔ نام تو ہم اس کا دیں گے کیونکہ قلیل میں صرف ایک بات رہتی تو وہ نام بول دیتے تھے۔ 3 آ رہے ہیں، مشہور بھی ہو سکتی، اگر اس طبقے میں 3 ہے تو مشہور ہے، 2 ہے تو عزیز ہے، 1 ہے تو غریب ہے، تو اسے ہم قلیل راوی والی خبر کہہ رہے ہیں۔ کسی ایک طبقے میں بھی ایسی بات ہے تو کتنی کڑی شرط ہے، نہیں جی ایک طبقے میں ایسا ہے باقی سب میں تو ہے نہیں۔ کیونکہ اس طبقے کو کاٹ کر کے ہم کیسے دیکھ سکتے؟ اس طبقے کے بغیر تو ہم تک خبر نہیں پہنچی۔ اوپر چاہے جتنے ہوں، نیچے چاہے جتنے ہوں، اس طبقے کو ہو کر کے ہی نہ گزری ہے، اچھل کر کے تو نہیں نہ آئی ہے کوئی بھی حدیث۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طبقے میں اگر قلیل ہے تو اب یہ خبر کیا کہلائے گی؟ قلیل راوی والی ہی خبر کہلائے گی، کثیر راوی والی خبر۔ تو راوی کے قلیل اور کثیر ہونے کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ اب یہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ راوی کی قلت و کثرت کے اعتبار سے خبر کی 4 قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جاننا چاہیں گے، ٹائم بھی ہو چکا ہے، آپ جاننا چاہیں گے وہ 4 قسمیں کیا ہیں، تو وہ تو میں بتا دیا کہ فلاں فلاں ہے۔ اب آپ جاننا چاہیں گے متواتر کسے کہیں گے، مشہور کسے کہیں گے، یہ جاننا چاہیں گے، تو اس چیز پہ تعریف کل سے میں شروع کروں گا۔ آج تھوڑی سی عبارت صرف حل کر دیتا ہوں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ متواتر کسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ کل انشاءاللہ بیان کریں گے، مشہور کا بیان تو کل نہیں ہو سکے گا، اگلے سبق میں ہوگا۔ اب چونکہ 2-3 دن سے عبارت ٹھہری ہوئی ہے اس لیے تھوڑی عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بات ہو چکی ہے۔ اما ان یکون لہ طرق، ہا کی ضمیر خبر کی طرف پلٹ رہی جو اس سے پہلے کی عبارت میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، خبر کے لیے یا تو
بہت سے طرق ہوں گے، آگے کثیرہ کا لفظ آ رہا، خبر کے لیے یا تو بہت سے طرق ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے طرق جمع ہے طریق کی، طریق کسے کہتے ہیں؟ لغت میں موصل الی المطلوب کو کہتے ہیں، مطلوب تک پہنچانے والے یعنی راستے کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصطلاح میں، اصولین کی اصطلاح میں، سمجھ رہے ہیں؟ اصول حدیث کی کتاب ہے، اصول حدیث کی اصطلاح میں طریق کسے کہتے ہیں؟ متن تک پہنچانے والے کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ متن تک موصل کو کیا کہتے ہیں؟ طریق کہتے ہیں۔ یعنی طریق حدیث وہی ہے جسے آپ سند کہتے ہیں۔ تھوڑی محنت آپ کی طرف سے بھی ہو، یا تو اس کے لیے بہت سے طرق ہوں گے۔ طرق کی تفسیر اسانید سے کر رہے ہیں کہ خبر کے لیے بہت سی اسانید ہوں گی۔ اسانید اسناد کی جمع ہے، تو ابھی میں بول چکا کہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے جس کی بہت سی اسانید ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اب جب اسانید بول رہے ہیں تو اسناد کی جمع ہے، اور اسناد کا مطلب ابھی میں سمجھا چکا ہوں کہ حدیث کے روات کے اسماء کو بیان کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی خبر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے بہت سی اسانید ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ اس خبر کی روایت کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے کہ اس خبر کی روایت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، طرق کثیرہ، اے اسانید کثیرہ، خبر کے لیے یا تو بہت سے طرق ہوں گے یعنی بہت سی اسانید ہوں گی، بہت سی سندیں ہوں گی۔ اسانید اسناد کی جمع ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ طُرُقًا جمع طریق، اس لیے کہ متن میں جو لفظ طرق آیا ہے یہ طریق کی جمع ہے۔ طریق کس کی جمع ہے؟ طرق، یہ طرق جمع ہے طریق کی، جیسے کہ سبل جمع ہے سبیل کی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں طرق طریق کی جمع ہے۔ وَفَعِيلٌ فِي الْكَثْرَةِ يُجْمَعُ عَلَى فُعُولٍ بِضَمَّتَيْنِ۔ اب یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ خبر کے لیے یا تو طرق ہوں گے، ذرا دھیان سے سنیں ایک منٹ، ایسا وہاں دیکھے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ خبر کے لیے یا تو طرق ہوں گے، تو کہنا کیا ہے کہ یہ طرق جمع ہے کس کی؟ طریق کی۔ اور آپ نحو کی کتاب میں پڑھ چکے کہ جمع کی دو قسم ہے، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ تو یہاں پر طرق کا لفظ آیا اور طرق جمع کثرت ہے کیونکہ طریق کی جمع ہے، بس میں نے طریق کی جمع، اور فعیل کی جمع فعول کے وزن پر جمع کثرت کے لیے ہے، کیونکہ فعیل کی جمع اگر افعلہ کے وزن پر ہو تو وہ جمع قلت ہے۔ جمع قلت کے 4 اوزان آپ پڑھے ہیں، ان میں سے ایک افعلہ بھی ہے، مگر یہاں طریق کی جمع اطریقہ نہیں ہے بلکہ طرق ہے، اور یہ جمع قلت کا وزن نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طرق جمع کثرت کے وزن پر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ جو 10 سے زیادہ پر۔ تو جب بولے کہ الخبر اما یکون لہو طرق، خبر کے لیے طرق ہوں گے اور طرق جمع کثرت ہے، تو اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر کے لیے بہت سے طریقے طرق ہوں گے، بہت سی سندیں، کیونکہ طرق اسانید کے معنی میں، تو لفظ طرق رکھ کر کے ہی اشارہ کر دے رہے ہیں کہ خبر کے لیے یا تو بہت سی اسانید ہوں گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کہتے ہیں طرق طریق کی جمع ہے، اور فعیل فی الکثرہ، اور فعیل کا وزن جمع کثرت میں، جمع کثرت سمجھ گئے آپ؟ جمع قلت و کثرت، اور فعیل کی جمع فعول کے وزن پر جمع کثرت کے لیے آتی ہے۔ بضمتین فعول، بضمتین سمجھ گئے؟ فعول نہیں، فعول، طرقن، ترکن نہیں۔ اور فعیل کی جمع قلت میں فعول کے وزن پر نہیں آتی بلکہ کس کے وزن پر آتی ہے؟ افعلہ کے وزن پر آتی ہے۔ کس کے وزن پر آتی ہے؟ افعلہ کے وزن پر۔ جیسے رغیف، رغیف فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ارغیفہ۔ رغیف کی جمع، رغیف وہی روٹی، تندوری روٹی وغیرہ، تو رغیف کی جمع ارغیفہ۔ ارغیفہ افعلہ کی وزن، اور افعلہ جمع قلت کا ایک وزن ہے، لیکن فعول جمع قلت نہیں ہے بلکہ جمع کثرت ہے۔ تو یہاں طرق کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ جمع کثرت ہے۔ جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے، تو طرق بولے تو اس کا مطلب کہ بہت سی اسانید ہو،
لفظ ایک استعمال کے طرق، اسی لفظ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ خبر کے لیے بہت سی اسانید ہو. کچھ آپ کا دماغ قبول کر رہا ہے؟ کہتے ہیں والمراد بالطرق، اور متن میں جو طرق ہے، طرق سے مراد اسانید ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اوپر میں بھی بتا چکا ہوں طرق سے کیا مراد ہے. اور اسانید آپ کو معلوم ہے کہ جمع کس کی ہے؟ اسناد کی. اور اسناد کسے کہتے ہیں وہ سن لیے. اسناد سند ایک ہی چیز ہے. اسناد کسے کہتے ہیں؟ اسماء روات کے ذکر کو، اسماء روات حدیث کے ذکر کو سند کہتے ہیں، اسناد کہتے ہیں. اب آگے دیکھو، والاسناد یہ خود تعریف کر رہے ہیں. اسانید یہ اسناد کی جمع. اسناد کسے کہتے ہیں؟ طریقے متن کے بیان کو اسناد کہتے ہیں. طریقے ہاں حکایت میں نے بیان، ذکر. طریقے متن کے ذکر کو اسناد کہتے ہیں. بین سطور میں لکھا ہے، کیا مطلب؟ حدیث کے روات کے اسماء کے ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں. بات آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں اسناد حکایت و طریق المتن. اور متن کسے کہتے ہیں؟ جہاں سند ختم ہو جاتی ہے. مثال دے کے سمجھا دیا آپ کو، جیسے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ متن ہے. کہتے ہیں والمتن ہوا غایت ما ینتہی الیہ الاسناد، اور متن وہ ہے جہاں سند ختم ہو جاتی ہے، یعنی کلام.